السلام علیکم میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، دین کی دعوت۔ دیکھو بھائی، دھیان سے سننا بیان، مسلمان ہو سنو، اور میں تو سب سے کہہ رہا بھائی چارہ ہندو مسلم جو بھی ہو، بھائی دھیان سے سنو۔ ہمارا دین کبھی غلط بات نہیں بتاتا، ہمارا دین ہمیشہ بھائی چارہ بتاتا ہے۔ نہ ہمارے دین میں مار پیٹ لکھی ہوئی ہے اور نہ ہی مار پیٹ بتائی۔ ہمارے دین نے یہ بتایا کہ محبت سے ہی سارے کام کرو، اور محبت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں بھائی۔ اگر انسان تھوڑا سا دیکھے سمجھے، بتاؤ ہمارے مذہب میں کہاں لکھی ہوئی لڑائی؟ ہمارے قرآن کو کھولو، کہاں لڑائی لکھی ہوئی؟ ہمارے پورے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے بھائی چارہ، محبت۔ کتنے امتوں پہ بوال آیا، کچھ آیا، محبت، مگر اس میں سارا کا دار و مدار کی چیز کا اللہ سے مانگ، اللہ سے ایسا مانگا، ایسا مانگا، ایسا ذریعہ بنایا اللہ نے کہ پوری وہی نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، فرعون کا اپنا پیچھے پڑ گیا، اللہ نے فوراً کہا کہ آسا کو پانی میں مارو، راستہ نکال دی۔ ہے عبرت کی حاصل، ہے نہیں ہے بھائی؟ تو یہی ہماری امت ہے۔ ہماری امت مگر ساری موبائلوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بھائی میں خود اپنا آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھیا برا مانو، مگر اصلاح تو کرنا کا فرض ہے نا، کہ میں جنت میں جانے والا بنوں تو میں آپ کو بھی لے کے چلوں نا بھائی۔ اگر ہم نہیں جڑے گے تو اور کون جڑے گا؟ کون مسجدوں کو آباد کرے گا میرا بھائی؟ اللہ سے سب مل کے مانگو۔ اللہ سے جب ہم سب مل کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس سے خوش ہوگا۔ کہا نہیں اللہ نے کہ اللہ کو جوانی کا سجدہ بہت پسند ہے، مگر جوانی ہم کہاں نکال لائے؟ فلموں میں، کاروبار میں، بیڑی سگریٹ سلپا، اپنے دن میں، ڈرنک میں، کہیں سے کہیں نکالا، گرل فرینڈ میں نکالا، لڑکی بازی میں نکالا۔ بھائی ڈرو اللہ سے، کہا نہیں جوانی کا سجدہ اور سب گرمی کا روزہ، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، مگر ہم روزہ کہاں رکھ رہا ہے بھائی؟ مگر ہم تو وہی کھانا پینا، کوئی روزے کی اہمیت نہیں، نہ قدر ہے۔ رکھنے والے رکھتے بھی ہیں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا جو نہیں رکھتے وہ رکھنے والے بن جائیں۔ تو بھائی صاحب، اور جی، اور جوانی کی اللہ کو جوانی کا سجدہ اور جوانی کا روزہ کتنا پسند ہے۔ اب بھیا عمر ڈھرتی رہے گی، موت کا نام گالی نہیں، موت ہر کسی کو آنی، ملک الموت کو بھی موت آنی۔ وہ جب پتا ہے، لکھا ہوا ہے، قیامت نازل ہے، تو انسان کیوں نہیں سدھر رہا؟ مگر پڑھائی میں، پڑھنے جانا، اسکول جانا۔ ارے ہمارے مذہب میں کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ لونڈوں کو تم پی ایچ ڈی کیوں کرا رہا ہے؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں بندوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، مگر ساتھ ساتھ میں دین کی دعوت بھی ضروری ہے نا۔ اگر وہ پڑھے گا لکھے گا، ہماری مثال کے دور میں کوئی بڑا ادھیکاری بنے گا، جیسے آئی پی ایس ہو، ڈی ایم ہو، آئی ایس پی ہو، مجسٹریٹ ہو، کچھ بھی بنے گا، بھائی صاحب اس کے اندر اگر دل کی محبت ہوگی تو وہ ہر چیز کو اللہ سے ڈرتے ڈرتے جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز کا فیصلہ کرے، حرام سے بچے۔ مگر ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ بندہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، مگر اسکول کی شکشا میں لیٹن ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے نا کہ بندے کی ایک دن کا لیکچر نکل جائے گا، کلاس نکلے گی، بچے کی اٹینڈنس پوری نہیں ہو پانے گی، وہ ہے، مگر نماز کو ایک ٹائم کی ضائع کرنے کا فکر نہیں ہے، جس میں اللہ نے کھلا کہہ رکھا ہے 2 کروڑ 88 ورष جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 2 کروڑ 2 لاکھ 88 ورष 2 لاکھ 88 ورष جہنم میں جلنا پڑے گا، مگر اسے کون سمجھتا ہے؟ نہیں، اس کی قدر نہیں ہے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ ارے وہ تو ہے ہی، وہی دیکھ رہا، پڑھنا ہے نہیں۔ تو بھائی دیکھو، اللہ سے بھی ڈرنا ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں پتا، کب تم کتنا ہی پڑھا لو، کتنا ہی کچھ بھی بنا لو، اللہ تعالیٰ چاہے 2 منٹ میں دماغ کو ادھر سے ادھر کر دے گا۔ آپ دیکھ لو دنیا میں پریکٹیکل، بھلے سے میں نے تو دیکھے بھی ہیں اور اتنے دیکھے بھی نہیں، ہر کسی کے محلے میں، بستی میں، قصبے میں، ضلع میں، اتر پردیش میں، پورے ایک سے ایک ادھیکاری ہے۔ دیکھ لو کوئی تو آئی سی یو میں پڑا، کسی کا دماغ میں وہ ہو گیا۔ یہ تو سو کہ یہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو انہیں ٹھیک کر دے۔ اب میری دعا یہ ہے کہ جتنے پریشان ہیں، جتنے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ مگر بھائی صاحب دیکھو، دین نے کبھی پڑھے کو روکا نہیں۔ ایک چھوٹی سی کامن سی بات ہے، سوچو دھیان سے۔ بچے کا اسکول جو ہے 7، 8، 9 بجے کا، مگر نماز فجر کی صبح میں
نماز نہا دو گے تو بچہ پڑھنے جائے گا، تو فجر کی نماز پڑھنے میں کچھ جا رہا ہے؟ ارے انسان کو چلو مجبوری ہے، یہ ہے کہ اسکول کا ٹائم ہے، وہ ہے، تو آ کے نماز پڑھ سکتا، دوپہر کا جیسا کھانا کھا کے نماز کو ادا کر سکتا، اثر میں کوئی نماز، کوئی ٹیوشن ووشن کا لیکچر نہیں ہے، محلے کی ٹیوشن ہے، وہاں پہ ٹیوشن نماز پڑھ سکتا. مغرب میں گھوم پھر کے کتنا بھی پڑھنے والا ہو، کتنا بھی ٹاپر ہوگا کلاس میں، روم میں کہیں بھی اٹینڈ کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، نماز تھوڑی منع کر رہی. ایسا میں سوگا تو گھر پہ جا کے کہیں بھی نماز کا ٹائم تو ایسا میں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ پڑھی ہے. ارے اللہ نے نظام کو تو بہت اچھی طرح بنا رکھا ہے، مگر ہم نے نظام بگاڑ رکھا ہے، ہم خود بگڑے ہوئے مگر ہم سمجھ نہیں رہے. چلو اور اگلی بات آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. السلام علیکم. جو غلطی کوتاہی ہو معاف کرنا، ہو جاتی ہے، پہلا بیان ہے، دھیان سے سننا.